بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ سورہ فاتحہ کی یہ آیت الحمد للہ رب العالمین، اس کا آج ہم ترجمہ اور تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ ترجمہ تو یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ اب الحمد للہ میں جو الف لام ہے اس کے اندر دو احتمال ہیں۔ نمبر ایک، یہ الف لام جنس کے لیے ہے، تو مطلب ہوگا جنس حمد خاص ہے اللہ کے لیے، جو بھی دنیا میں تعریف ہوتی ہے اس کی اس جنس حمد کا اختصاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ الف لام استغراق کے لیے ہے، یعنی تمام افراد، تو اب مطلب ہوگا حمد کے تمام افراد اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہیں، جمیع حمد اللہ کے لیے ہے۔ باقی یہاں پر دو لفظ اور بھی ہیں، مدح اور شکر، تو گویا تین لفظ ٹوٹل ہیں، حمد، مدح اور شکر۔ ان تینوں کی تعریف اس طرح ہے۔ حمد کہتے ہیں کسی کی اختیاری خوبی پر زبان سے اس کی تعریف کرنا، یعنی آپ نے کسی میں خوبی دیکھی اور وہ خوبی اس کے اپنے اختیار سے پیدا کرتا ہے اور آپ زبان سے اس کی تعریف کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں حمد۔ تو حمد کا معنی ہوا کسی کی اختیاری خوبی پر زبان سے اس کی تعریف کرنا، اور مدح کہتے ہیں کسی کی غیر اختیاری خوبی پر زبان سے اس کی تعریف کرنا۔ کسی کے اندر خوبی ہے اور وہ خوبی اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے، اور آپ زبان سے اس کی تعریف کرتے ہیں تو اس کو مدح کہتے ہیں۔ جیسے موتی ہوتے ہیں، سورج ہیں، ان میں خوبصورتی ہے لیکن یہ خوبصورتی ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، تو آپ ان کی خوبصورتی دیکھ کر کہیں کہ کس قدر اچھا ہے یہ سورج اور کس قدر خوبصورت ہیں یہ موتی، تو یہ مدح کہلائے گی۔ تو مدح کی تعریف ہوئی کسی کی غیر اختیاری خوبی پر زبان سے اس کی تعریف کرنا۔ تیسرا لفظ شکر ہے۔ شکر کہتے ہیں ایسا فعل جو محسن کی احسان پر دلالت کرے، منعم کی تعظیم پر دلالت کرے اس کے محسن ہونے کی وجہ سے، یعنی کسی نے آپ پر احسان کیا، آپ نے احسان کے بدلے میں کوئی ایسا کام کیا جو اس کی تعظیم پر دلالت کرتا ہے، خواہ وہ کام آپ نے زبان سے کیا ہو، زبان سے اس کا شکریہ ادا کیا ہو، یا آپ نے اپنے اعضاء سے اس کی خدمت کر دی ہو، تو اس کو شکر کہتے ہیں۔ تو شکر کی تعریف ہوئی وہ فعل جو منعم کی تعظیم پر دلالت کرے اس کے منعم ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ تین لفظ ہیں، حمد، مدح اور شکر۔ تو ان میں فرق موٹا جو سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ حمد اور مدح میں تو فرق یہ ہے کہ حمد میں زبان سے اختیاری خوبی پر تعریف ہوتی ہے جبکہ مدح میں غیر اختیاری خوبی پر تعریف ہوتی ہے، اور حمد اور شکر میں فرق یہ ہے کہ حمد میں صرف زبان سے ہوتا ہے، حمد صرف زبان سے ہوتی ہے جبکہ شکر زبان سے بھی ہو سکتا ہے اور غیر زبان سے بھی ہو سکتا ہے، دیگر اعضاء سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے لفظ اللہ، للہ، اس میں جو لام ہے وہ اختصاص کے لیے ہے۔ جیسے کہتے ہیں المال لزید، مال خاص ہے زید کے لیے، تو الحمدللہ کا مطلب ہوا حمد خاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، غیر اللہ کے لیے حمد نہیں ہوتی۔ کسی اور کی اگر ہم تعریف کر بھی دیتے ہیں تو وہ صرف ضمناً اور تابع ہو کر ہوتی ہے، ورنہ حقیقتاً تعریف کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ رب العالمین، اس کے بعد لفظ ہے رب۔ رب یہ مصدر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تربیت، اور تربیت کیا ہوتی ہے؟ تربیت کہتے ہیں کسی چیز کو کمال تک پہنچانا بالتدریج، آہستہ آہستہ، کسی چیز کو کمال تک پہنچانا آہستہ آہستہ۔ تو رب اس کا معنی تو ہوا تربیت، اور تربیت مصدر ہے، تو رب کا گویا کے معنی تربیت ہے، تربیت کرنے والا اس کا اصلی معنی نہیں ہے۔ رب کا معنی اصلی تربیت ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کو رب کہتے ہیں کہ تربیت کرنے والا۔ یہ ہے مبالغتاً، کسی چیز کا مبالغہ بیان کرنا ہو، زیادتی بیان کرنا ہو تو پھر مصدر بولتے ہیں۔ جیسا کہ زید بہت عادل ہو تو آپ عربی زبان میں کہیں گے زید عادل، زید عدل ہے، حالانکہ زید تو عدل کرنے والا ہے، عدل نہیں ہے، لیکن ایسا کیوں بولتے ہیں کہ زید عدل ہے؟ ایسا اس لیے کہ یہ بتایا جا سکے کہ زید اتنا عدل کرتا ہے گویا وہ مجسمہ عدل ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ تربیت کرنے والے ہیں گویا کہ تربیت ہیں، عین تربیت ہیں۔ اس کے بعد لفظ ہے العالمین۔
یہ جمع ہے عالم کی۔ عالم کہتے ہیں ما یعلم بہ الشیء، جس کے ذریعے کوئی شے جانی جائے، کوئی شے معلوم کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ماں سوا جتنی بھی ممکن چیزیں ہیں ان کو عالم کہتے ہیں، کیونکہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے۔ عالمین جمع ہے عالم کی۔ عالم کہتے ہیں ما یعلم بہ الشیء، جس کے ذریعے کوئی شے پہچانی جائے۔ اللہ کے ماں سوا جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب عالم ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے۔ باقی العالمین جمع ہے عالم کی، اور یہ جمع ہے یا اور نون کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یا اور نون کے ساتھ جو جمع ہوتی ہے وہ ذوی العقول کی ہوتی ہے، یعنی ان چیزوں کی ہوتی ہے جن میں روح ہو، جن میں عقل ہو، جیسے انسان، فرشتے، جن۔ اور حالانکہ اللہ تعالیٰ کی تو یہ صفت ہے کہ وہ جس طرح ذوی العقول اور ذی روح چیزوں کا رب ہے، اسی طرح غیر ذوی العقول چیزوں کا بھی رب ہے۔ لیکن پھر بھی یہاں پر یا اور نون کے ساتھ جمع لائی گئی جو کہ ذوی العقول کے لیے ہوتی ہے۔ ایسا کیا گیا تغلیباً، یعنی ذوی العقول کو غیر ذوی العقول پر غلبہ دیتے ہوئے یہاں پر یا اور نون کے ساتھ جمع لائی گئی۔ تو الحمدللہ رب العالمین کا معنی ہوا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو جہان والوں کا پالنے والا ہے۔